اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسول۔ سبق نمبر 1 تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسول میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی اور ساتھ ہی اس رسول یا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سبق نمبر 2 آیت الکرسی کا نزول۔ اسی پارہ میں آیت الکرسی نازل ہوئی۔ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام اور 16 صفات بیان کی گئیں جو اللہ کی قدرت کاملہ کے مظہر اور شیاطین کے شر سے رات بھر حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت کی نوید ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبق نمبر 3 اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم کو دوست بنایا تو اس کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم اور نکالتا ہے، من الظلمات ان کو سخت اندھیروں سے، الی النوری نور کی طرف، اور اللہ ان لوگوں کا ولی یا دوست ہے جو ایمان لائے اور ان کو سخت اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سبق نمبر 4 دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے ممتاز ہو چکے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، لا نہیں اکراہ کوئی زبردستی فی الدین دین میں، قد پس تبینہ واضح ہو چکی ہے، رشد من الغی گمراہی ہدایت سے۔ دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں اور ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی، یعنی کسی کو دین اختیار کرنے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہ کرو۔ عقل و فہم والے ہدایت اور جہالت کے فرق کو خوب جان لیں گے۔ سبق نمبر 5 اللہ ہی زندگی اور موت پر غالب ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کی اپنی جھوٹی قدرت کی حقیقت اس پر واضح ہو گئی اور وہ ششد رہ گیا۔ اس کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ ہی خالق و مالک اور زندگی موت پر غالب ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جو رہا ہونے والا تھا اسے قتل کر دیا، اور کہا لو دیکھ لو میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس پر اس کی جھوٹی قدرت واضح ہو گئی۔ اور بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے کھانے پینے کے ذریعے اور ابراہیم کو پرندوں کے ذریعے زندگی اور موت کی حقیقت سمجھائی۔ اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ تم نے اس مثال پر غور نہیں کیا جو ایک شخص بستی سے گزرا جس کی عمارتیں گری ہوئی تھیں اور ویران تھیں، تو اس نے کہا اللہ اس سے اس کی موت کے بعد کب زندہ کرے گا، یعنی کس طرح زندہ کرے گا۔ سو اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو موت کی حالت میں سلا دیا اور پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کہ تو کتنی دیر سویا یا ٹھہرا رہا؟ تو اس نے کہا کہ تو کتنی دیر سویا رہا یا ٹھہرا رہا؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کوئی حصہ۔ پھر اسے بتایا کہ تو 100 سال ٹھہرا رہا، بس تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، وہ نہیں سڑا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا، پھر ان پر گوشت چڑھایا اور اس پر یہ بات کھل گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ تو مجھے اپنی شان کا یا اپنی قدرت کا کوئی نمونہ دکھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کہ تجھے میری قدرت پر کوئی شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، لیکن میں اپنا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو اپنے کوئی سے 4 پرندوں کو حلال کر کے ان کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر ڈال دے، اور پھر ان کو اسی نام سے پکار جس سے تو نے ان کو منوس کر رکھا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان پرندوں کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر ڈال دیا، اور پھر اسی آواز سے اس کو پکارتے جس سے وہ پرندہ منوس تھا، تو وہ پرندہ صحیح و سالم اڑتا ہوا آپ کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ جاتا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ بے شک اللہ ہی زندگی اور موت پر قادر ہے۔ سبق نمبر 6 اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور سبق نمبر 7 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین۔ الذین اے لوگو ینفقون تم خرچ کرو، اموالہم اپنے مال میں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کی کہ جیسے ایک دانہ سے 7 بالی گندم کی اگتی ہیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ گندم کے ہیں۔ یہاں شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا ہے، اور دینا یا بانٹنا شکر گزاری کی علامت ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت دینے والا جاننے والا ہے۔ سبق نمبر 8، سود کا خاتمہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ خرچ کرنے کے متضاد میں سود ہے، اور سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے اسے فوری چھوڑ دینا چاہیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ سبق نمبر 9، احسان جتلانے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان جتلانے والوں کی مثال کچھ ایسے دی ہے کہ جیسے کسی پتھر پر پہلے ہی کھیتی نہیں اگتی لیکن اس پر تھوڑی بہت گرد ہو، لیکن بارش آئے تو وہ گرد بھی دھل جائے۔ احسان جتانے والا بالکل ایسے ہی ہے کہ نیکی کرے اور پھر اس کو ضائع کر دے۔ اور اس کی ایک اور بہترین مثال اللہ رب العزت نے اس پارہ میں اس طرح سے بیان کی کہ تمہارے پاس ایک بہترین باغ ہو جس میں ہر طرح کا پھل ہو، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور جب تم بڑھاپے میں پہنچو تو پھل کھانے کا وقت آئے اور وہ باغ ایک انگارے سے، آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو بالکل ایسے ہی تمہاری نیکیاں ہیں جو ایک باغ کی طرح ہیں جو تم نے آخرت کے لیے لگایا، لیکن احسان کر کے، ریاکاری کر کے اس کو برباد کر دیا۔ اور خرچ کر کے احسان نہ جتلانے والوں کے لیے اللہ نے کہا ولا، اور نہ خوف خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوف میں ہوں گے اور نہ ہی وہ لوگ کبھی غمگین ہوں گے۔ سبق نمبر 10، پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں اللہ نے تلقین کی کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں۔ یعنی مومن پاک کو ہی اپنائے گا تو تم پاکیزہ چیزیں ہی خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، انفقو، تم خرچ کرو، من الطیبات، پاکیزہ میں سے۔ اور اسی آیت کے تھوڑا آگے اللہ نے بتایا ولا، اور نہ تیمموا الخبیث، ارادہ کرو گندی چیز کا۔ اسی کے ساتھ سبق نمبر 11، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لین دین یا قرض کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو اور گواہ بنایا کرو تاکہ مشکل سے بچ سکو۔ اور جس آیت میں یہ کہا گیا وہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے جس کو سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا، اور اس آیت کو آیت مدیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 12 کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اس کو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یوں کہا گیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے خزانے میں سے ہیں جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ جو شخص انہیں رات کو پڑھے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ سبق نمبر 13، اللہ نیکوکار پر مہربان اور ظالموں کی پکڑ کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 14، سورہ آل عمران کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تو پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہوا، اور سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ تب نازل ہوئی جب کچھ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، تو اللہ نے سورہ آل عمران میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، اور مثال حضرت آدم کی دی کہ جیسے وہ کسی ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں، تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں۔ سبق نمبر 15 میں دنیا کی آسائش کا ذکر کیا گیا۔ دنیا کی آسائشوں اور خواہشوں کے مقابل بہترین چیز جنت کو بتایا۔ مردوں کے دلوں میں مزین عورتوں، بیٹوں اور سونے چاندی کے ڈھیروں اور بہترین سواریاں اور مال و دولت کو اللہ فرماتے ہیں آؤ اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 16، اہل جنت کی علامات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ سبق نمبر 17، حضرت عمران کی آل کا ذکر، جس میں حضرت مریم کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا
جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو شرک سے دور پاکیزہ لوگ تھے۔ قرآن مجید میں اس پارہ میں اس طرح سے کہا گیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 18، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم اور معجزے دینے کا بیان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام معجزات کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ان میں چند درج ذیل ہیں کہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آتی، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تو زندہ ہو کر اڑنے لگتا، کوڑ کے مریض کو شفا مل جاتی، اور بہت سے معجزے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ اس کے بعد سبق نمبر 19 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو بے موسمی پھل کھاتے دیکھا تو اللہ سے کہا، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد سے بھی نواز دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا کے گھر پیدا کیا۔ سبق نمبر 20، اللہ کا حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذکر۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے تجھے نجات دے دوں گا اور پھر ان پر تجھے غالب رکھوں گا۔ سبق نمبر 21، اللہ رب العزت کا اہل کتاب کو تبلیغ۔ اللہ رب العزت یہاں اس پارے میں اہل کتاب سے نرم مزاجی سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اہل کتاب تم کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ یعنی میں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی توحید کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم نے کب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اور جھگڑا ختم کرو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ توحید کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ان کی کتاب میں بھی ہے، تو پھر اس چیز کی طرف آؤ کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کو ماننا چھوڑ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبق نمبر 22، الا نعبد الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کو خدا نہ بنائیں۔ خدا نہ بنانے سے مراد یہ کہ وہ ان کو حلال و حرام کرنے کا فیصلہ نہ دیں کہ جیسا کہ پہلے ان کے پادری اس بات کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے یا خود سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کسی مذہبی رہنماؤں کو اس کی اجازت نہیں۔ سبق نمبر 23 میں منافقین کا ذکر ہوا۔ وہ لوگ جو دن میں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور در حقیقت وہ مسلمانوں میں وسوسہ ڈالنا چاہتے تھے، وہ شام کو دوبارہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کے بارے میں کچھ یوں کہا گیا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیں کہ اگر جو کچھ تم سینے یا دل میں چھپاتے ہو یا اسے ظاہر کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سبق نمبر 24، تمام پیغمبروں پر ایمان کا اعتراف۔ اے نبی کہہ دیجئے ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اولادوں پر اور جو ان پر کلام نازل ہوا اس پر اور عیسیٰ اور موسیٰ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور آخر میں اعلان کر دیا اللہ نے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرو گے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اور یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سبق نمبر 25 میں مریم علیہ السلام کو دیگر تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمانے کا کہا گیا، یعنی مریم علیہ السلام کو دیگر تمام پاکیزہ عورتوں میں فضیلت دی گئی۔ اور اس کے بعد سبق نمبر 26، کتاب سیکھنے کا مقصد۔ یہاں پر بنیادی مقصد لوگوں کو بتایا کہ جو اللہ سے جوڑنا ہے۔ سبق نمبر 27، اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیت کو اللہ کے دین کی خاطر صرف کریں۔ سبق نمبر 28، ظلم کی ممانعت یعنی ظلم سے روکا گیا۔ اصل میں یہ سود کے معاملے میں کہا گیا تھا، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سبق نمبر 29، دعا مانگنے کا طریقہ۔ سورہ آل عمران میں یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ان الفاظ میں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا
اور پھر اسی طرح سے دعا کی آیات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد پھر سبق نمبر 30 اس میں ہمیں ملتا ہے وہ پرانی کتابوں کی تصدیق اور نزول قرآن کا ذکر ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور نازل کیا تورات کو، وَالْإِنجِيلَ اور انجیل کو، مِن قبل ھدی للناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ فُرْقَانَ اور نازل کیا فرقان کو، فرقان مطلب حق و باطل کو جدا کرنے والا قرآن۔ آخر میں یہی کہ اللہ نے فرمایا اسی پارہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں سے کہہ دیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، شکریہ۔